أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحیم۔ مجتہد یعنی فن کا معنی اسپیشلسٹ، جیسے دوسرے فن میں لوگ ہوتے ہیں، جیسے ڈاکٹر، جیسے انجینئر۔ مجتہد احکام شرعی کا اسپیشلسٹ ہے۔ هر قد که احتمال بده مجتهد که اگر فلان کتاب رو مطالعه کنه یا با فلان مجتهد دیگه بحث کنه احتمال بده نظرش عوض بشه، اور اگر کسی مجتہد کو یہ گمان ہو یا احتمال ہو کہ فلاں کتاب پڑھ کے یا فلاں چیز کو پڑھ کر میرا نظریہ بدل سکتا ہے تو میں تو اس کے لیے ضروری پڑھے، لیکن عام طور سے ایسا ہوتا نہیں، چونکہ اہل فن ہے تو وہ مطمئن ہے جو اس چیز کے اوپر جو اس نے سمجھی ہے اپنے علم کے ذریعے اور اپنی اسپیشلٹی کے ذریعے۔ سلام علیکم۔ یہ من تبعیضیہ ہے یہاں پر۔ بله همون تبعیضیه به تو مغنی تبعیضیه میگه در من تو حرف الالف حرف باب اول مغنی آپ مغنی کے باب میں جائیں، حرف میم میں جائیں، اس میں ہم قرآن حجت ہے، تو اس کے اندر قرآن بھی حجت ہے اور روایت معتبر بھی۔ پیغمبر نے فرمایا کتاب اللہ ہوا، نہیں صرف اتنے پہ تو نہیں کہا، نه وعشرتی وقت از روایات استفاده میشه که این مستحب واجب تو روایت کے لیے اگر مثال کے طور کے اوپر قرآن کے ساتھ اہل بیت کی روایت بھی ہے مستحب افضل تو بہتر یہ ہے کہ تیمم کریں، لیکن اگر پتھر ہو تو اس میں بھی کوئی اشکال نہیں، روایت نے آ کے اس کو بیان کیا ہے۔ چرا رفته نمیدونم، اما خلاصه 3 جا قبر حضرت زینب 3 جگہ پر قبریں ہیں جناب زینب امیر المومنین کی بیٹی، ایک شام میں، ایک مصر میں، اور ایک تیسری زینب ہیں جو کہ جو جناب زہرا سے نہیں متولد ہوئی تھی، امیر المومنین کی بیٹی ہیں لیکن کسی دوسرے سے۔ که اون زمان که حضرت شهدا صلوات الله علیه مدینه تشریف اور وہ امام حسین کی زندگی میں ہی مدینے میں انتقال کر گئی اور بقیع میں دفن۔ اور یہ دو جو زینب اور ام کلثوم ہیں، لکھا ہے بعض میں کہ دونوں کا نام زینب تھا اور کنیت تو وہ جناب زینب کبریٰ جو ہیں وہ شام میں ہیں اور جناب زینب وسطیٰ جو ہیں وہ مصر میں ہیں۔ وعلیکم السلام۔ شوفوا العلامة المجلسي رضوان الله عليه في مكان بالبحار يذكر أنه ما دام الجسد موجود على الجسد والروح اما إذا الجسد خلاص۔ دیکھیے علامہ مجلسی نے بہار میں نقل کیا ہے کہ جب تک جسد اور روح ہے دونوں کے لیے، لیکن جب جسد ختم تو پھر روح ہے کچھ۔ جسم مثالی بالروايات الصور مو وارد، هسه اكو و ماكو ما ادري۔ اگر کوئی چیز اہل بیت سے ہم تک پہنچی ہے تو ٹھیک ہے، لیکن اگر اہل بیت سے نہیں پہنچی ہے ہم تک تو ہم کوئی فلسفی کوئی بات کہہ رہا ہے تو وہ ہمارے لیے حجت نہیں ہے۔ سلام علیکم۔
على كل تو روایات داره روایت میں ہے کہ ہر چیز نیت سے ہے، حسب نیت ہے، حسب نیت تو جو جس طرح سے نیت کرے گا اس کو وہی اجر ہر شخص کے لیے وہ ہے جو اس کی نیت۔ اطراف نجف میں جہاں تک آپ جائیں وہ سب وادی السلام ہے، حتی اطراف قبر امیر المومنین جو کچھ ہے وہ وادی السلام ہے۔ امیر المومنین کا علاقہ جہاں پہ امیر المومنین دفن ہے وہ نجف ہے۔ بله بله جتنے بھی کانٹریکٹس ہیں، جتنے بھی معاملات ہیں وہ قصد کے اوپر یہ کانٹریکٹ جو آپس میں ہوا، معاہدہ جو ہوا آپس میں کرایہ داری کا ایگریمنٹ ہوا، یہ کیا تھا ذہن میں اس وقت؟ اگر اینجوری که حتی اگر تو تلف شروع کردن اون باشه، تلف بی تقصیر، جس طرح کا اب مثال کے طور پہ اگر یہ کہ یہ برباد کہ اگر نقصان ہو گیا گھر میں تو کس کی ذمہ داری ہوگی، جو اس طرح سے طے کیا ہو اسی طرح سے اس کا اعتبار ہو۔ لہٰذا یہ موضوع ایسا ہے جو عرف کے لحاظ سے حل ہونا۔ عام طور سے لوگ اس طرح کے معاملے میں کس طرح سے معاملہ کرتے ہیں، کس کو ذمہ دار سمجھتے ہیں، وہ ذمہ دار ہوگا۔ میدونم اما العقود تابعة للقصود استثناء نداره، مگر یه استثناء در نکاح و اونم محل خلافه. بله همین اگر بیمہ ہے تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے، خلافی نیست، مشکلی نیست، اما اگه بیمه نباشه، اگر بیمہ نہ ہو تو آپس میں جس طرح سے معاہدہ کیا ہے اسی طرح سے عمل ہوگا۔ نعم نعم روبيان أيضا مستثنى، روبيان أيضا بالنص مستثنائي في الأسماك ونحوه لازم يكون سمك له فلس۔ دیکھیے ہر وہ چیز جو مچھلی ہے اور اس کے اندر لا القاعدة الحرمة، القاعدة العامة حرمة كل حيوانات البحر إلا السمك الذي له فلس۔ اس میں جس پہ چھلکے ہیں جس مچھلی میں سفنے وہ حلال ہے، اور مینگو کو کہا گیا ہے حلال، شرمز۔ لا هواي حيوانات اكو الها جلد، لا ماكو دليل. كل عمل مكروه بالنية. اي بعض الأقسام يعني هو غسل واحد يقول يجوز أن تؤديه، ولكن لعدة أسباب، مثلا لمس الميت، للجنابة، لكذا لكذا. هنا يقول مو لازم أن تذكر يعني نية الغسل كلها. زين شلون يتحقق الغسل إذا هو ما ذكر النية؟ النية هو الغسل واحد. ما لا شوف الأغسال مثل الوضوء، إذا واحد نايم لازم يتوضأ، إذا أجلكم الله عنده مرافق رايح لازم يتوضأ، إذا
إغماء عند لازمة الوضع، إذا هم اگر کوئی إغماء انسان وهم نايم وهم مرافق رايح وهم فالوضوء واحد. مثال کے طور پہ بے ہوش ہوتا ہے، سو جاتا ہے، تو التداخل من الروايات يستفاد التداخل في اگر ایک الأحداث وضو اس کے لیے کافی ہے. في أحداث الوضوء. تو أما جب في جو بھی أحداث چیز پہ حدث ہو اس کی وجہ سے غسل. أيضا جماعة قالوا أنا هم نظري هكذا أنه الأغسال الواجبة ترتفع حتى لو ما يجري بيها، حتى ما يجري بيها، ما يجري غسل مس الميت واجب، وكان مس الميت ومجنب وقصد غسل لیکن الجنابة بس الميت غسل میں بھی اسی طرح ہے کہ اگر کئی غسل اس کے اوپر ہو جائے، حتیٰ وہ جو چیز کے اوپر نہیں ہے لا بحاجة إلى النية إذا ما نوى اس کے اوپر ادا ہو جائے گا. مثال کے طور پر ایک انسان ہے، اس سے مس میت بھی کیا ہے اور جنابت بھی ہے، اب اس نے جب غسل جنابت کیا تو مس میت بھی حد ختم ہو گیا. لیکن مستحب غسل میں اسے ایک ایک کو نیت کر. وضو میں ایسا مسئلہ نہیں ہے، ایک وضو سب کے لیے کافی ہے. محل خلاف جماعة قالوا أيضا تداخل، لیکن غسل میں علماء میں اختلاف ہے. واجب میں تداخل میں اشکال نہیں، ایک واجب غسل سب کے لیے کافی ہے. لیکن مستحب میں اسے نیت کرنی ہے. مثلا جمعہ کا دن ہے، زیارت امام حسین بھی کرنے کے لیے جا رہا ہے، کسی اور کے لیے چیز اگر ان سارے مستحبات کو اس نے نیت کی تو اس کو حاصل ہو جائے گا ثواب. لیکن اگر بعض مستحبات کی نیت کی کہ اس کو معلوم نہیں تھا کہ یہ مستحب ہے یا اس نے نیت نہیں کی تو اس سے جتنی نیت کی اتنا ہی کا ثواب ملے. الواجبات حتى لو ما يجري بها. لیکن واجب غسل میں ایک غسل واجب کرنے سے تمام واجب غسل ادا ہو جاتے ہیں. این پول هیچ شرعیتی نداره و حلال نیست مگر شرطی باشه که دختر این شرط را کرده باشه. یہ پیسہ جائز نہیں ہے کسی کو استباحت کرنے کی اس کو اجازت، مگر یہ کہ وہ لڑکی خود شرط کرے کہ اپنے شوہر سے کہ باپ کو اتنے پیسے دے، شوق ہونے والا شوہر، تو وہ شرط جائز ہے، پیسہ جائز ہے. ورنہ بغیر لڑکی کی مرضی کے اور شرط کے یہ پیسہ باپ کے لیے لینا جائز نہیں، باطل بھی ہے اور حرام بھی. ہم حرام ہم مبطل ہے. چرا باطل ہے؟ یعنی مشهور اینه هم تو عروام داره مسئله. بله. بنابراین که در موردی که اجازه شرطه بله چه اشکال داره، اما خب محل خلاف شدیده. خیلی احتیاط کنم فتوا ندادن وقت پس حق نداره. بله درسته. بله نعم. دیکھیں ہمارے پاس حکم ظاہری نہیں ہے، ہمارے پاس تنجیز ہے اور اظہار ہے، جو بعض سابق علماء کی تعبیر ہے. کہ ہمارے پاس واقعاً ظاہری حکم اور واقعی حکم نہیں ہے. اگر انسان
يكون ذلك تو اگر انسان اس حکم منجزا واقعی تک عليه. پہنچ گیا تو منجزیت اسے حاضر ہوگی، اس کو جواز ہے روز محشر خدا کے سامنے پیش کرنے يكون کے لیے. الإنسان اور معذورا في اگر هذا نہیں الحكم. پہنچا تو وہ معذور الإنسان ہے عنده خبرة خدا کے خبرة. نزدیک اپنی بات پیش کرے کہ میں نے حكم کوشش کی اور واحد نہیں أكو پہنچ پایا. ظاهري وباطني. بالمقدار اللي وصلوا إليه. هذا حكم واحد. إذا الفقيه أخطأ يكون معذورا في هذا الخطأ. دیکھیں ہمارے پاس اس میں ظاہری کا کوئی حکم نہیں ہے، لا ماكو. یعنی اس نام سے کوئی حکم نہیں ہے، ایک ہی حکم ہے. لا إذا حصل له اليقين نعم. اگر اسے یقین حاصل ہو جائے تو یہ اس کے لیے. لا. وأما في التفسير كلمة التفسير کلمہ تفسیر کا مطلب وہ چیز جو ظاہر نہ ہو، يعني قالوا ذاكري بالمفسرون جس کو وہ چیز کو الغامض يعني فالكلمة وہ چیز جو واضح نہ ہو وہ ہے. واضح معنى. فقط اہل بیت جانتے ہیں اس کی تفسیر کرنا، يقدرون يفسروا. اور غیر اہل بیت نہیں، اس کی کوئی حیثیت نہیں. جس نے قرآن کو اپنی رائے سے تفسیر کیا اس نے اپنے آپ کو جہنم میں ڈالا. في بعض الجدال عن النقاش لا تناقشهم لأنه لا تناقشوا کا مطلب یہ کہ تم چونکہ ان سے نہیں سمجھتے ہو ہر چیز کو، ہر چیز کو، لہٰذا اس چیز کو جس کو نہیں سمجھے اس کو پیش نہ کرو. ہاں قرآن میں جو ظاہر ہے کوئی حرج نہیں، اس کو استعمال کرو. ما تقدر تقنعهم. أما الروايات لا متشابهات، روايات ظهور أكو إلها فتقدر تقنعهم. وہ چیزیں جو ظاہر ہیں ان سے منع نہیں کیا گیا، جو غامض ہیں جو پوشیدہ ہیں ان کو پیش کرنے کے لیے منع. کلمہ تفسیر آن خوب چون تفسیر کشف الغامضه. ہاں اگر ظاہر اگر کلام ظاہر ہے، معنی ظاہر ہے تو پھر تفسیر بھی رائے نہیں ہے. رائے وہاں جہاں ظاہر نہ ہو، واضح نہ ہو. وہ تفسیر ہے، ایک ظہور ہے، ایک خلاف ظاہر کہہ رہے، یہ اپنے تفسیر بھی رائے کر رہے ہیں. لیکن خود لفظ تفسیر جو ہے غیر ظاہر کے لیے استعمال ہوتا ہے اور ظاہر حجت ہے. نعم نعم. لا لا هذول المخالفون إذا أكو ظہور حجت تمام کے نزدیک. هذا غير. أي أي وہ ظہور جو عقل کے خلاف اس کو ظہور نہیں کہتے. اللہ جسم نہیں رکھتا، اللہ مو جسم، عقل کے خلاف فیصلہ نہیں. عقل بلا اشکال. ید اللہ فوق ایدیہم، معلوم ہے یہاں ہاتھ سے مراد جسم نہیں ہے. الان ہم متعارف عرف اجتماعی میں عام طور سے بھی لوگ کہتے ہیں، واحد يقول الفذ عالم اللي ياخذ منه فلوس، جس میں سر کسی عالم سے کہتا ہے کہ آپ کا ہاتھ میرے سر پر ہے، یہ اس کا یہ مطلب نہیں اس کا ہاتھ اس کے سر پہ، یعنی اس کے سائے میں ہے. تو ید ہاتھ کے معنی ہمیشہ وہ معنی نہیں ہوتے جسمی. لا اذا ظهور اكو بلا اشكال حجه،
ظہور موصوف ید اللہ فوق ایدیہم میں معلوم ہے کہ ظہور غیر عقلی قابل قبول نہیں، کیونکہ غیر عقلی ہے خدا کے لیے جسم ہونا. یہاں مراد دوسری چیز ہے جو بھی عقلاً ثابت ہے، یعنی اللہ کی قدرت. يعني قدرة الله. الشيئية ماذا تعني سيدي؟ ها؟ ليس كمثله شيء. أي. الشيئية ماذا تعني؟ يعني أي شيء مو مثل الله. يعني ما لابد أن يكون محدود محسوس. یعنی ہر چیز لیسا کمثلہ شیء، ہر چیز جیسے ہر چیز نہ نور کی طرح ہے، نہ سورج کی طرح ہے، نہ جتنی بھی چیزیں ہیں یہ سب الگ ہیں، خدا کے جیسا نہیں. أي. تعني وصف، لكن هذا الوصف لا يدرك. لا، اللي لا يدرك هذا مو وصف. لا اكو غامض وممكن ادراكه. في الحديث الشريف اكو الله اكبر من شنو؟ واحد قال للامام عليه السلام من كل شيء، قال حددت. اللہ امام نے کسی سے پوچھا اللہ اکبر یعنی من کل شیء، کہ اللہ جو ہر چیز سے اللہ اکبر جو اللہ بڑا ہے، یعنی کس سے بڑا ہے؟ اس شخص نے جواب دیا کہ ہر چیز کا. نہیں، اس کا مطلب تو محدود، اللہ بڑا ہے مطلقاً بغیر کسی کے مقابلے میں. من كل شيء هذا ما صار مطلق، قيدته حددته، ولذلك اكبر من ان يوصف، لا يوصف حتى. لہٰذا ہم اس اکبر کو توصیف نہیں کریں گے تاکہ ہر چیز سے بڑا ہو جائے. ها؟ ليس كمثله شيء. هو ماكو، مو معنى انه يعني هو ما خاضع للشيئية. ما خضع، لا، ولا أكبر من أن يوصف، لا يوصف حتى بأكبر من كل شيء، هذا وصف. إذا قلنا الله أكبر من كل شيء حددناه، يعني خلينا إطار إله. يعني هنا نفى الشيئية عنه جل وعلا. إيه بل سيدنا بالنسبة إلى بعض الناس يجون إلى صلاة الجماعة ويكبرون قبل الإمام. إيه. خير الإمام كبر. إيه. بعدين ينتبهون. إيه. صلاتهم یہ صحيحة نماز ان کی بالفرادة. صحیح ہے لیکن بس جماعت کا ثواب سے محروم ہے. جماعة يعني لازم أحكام الجماعة إذا مرتب. مگر یہ کہ کوئی ایسا عمل انجام دے جو جماعت میں صحیح ہے لیکن فرادہ میں جائز نہیں، جیسے 2 رکوع جماعت میں اشکال نہیں ہے لیکن فرادہ میں باطل ہو جائے گا. انفراد. لیکن اگر ایسا کوئی عمل نہیں کیا تو نماز صحیح ہے لیکن جماعت کا ثواب نہیں ہے. جماعة. إذا صلاة واجبة ما يقدر يبطلها، لازم يكمل فرادة بعدين يلتحق بالصلاة الأخرى بالجماعة أو في نفس الصلاة، يختار الله أحبهما إليه. اور واجب نماز کو توڑ نہیں سکتے، مگر یہ کہ نماز کو پورا کرے اور پھر دوسری نماز جماعت سے پڑھ لے یا اسی نماز کو دوبارہ نماز کی نیت سے پڑھ لے، اللہ جس کو چاہے قبول کرے. في بعض الموارد الخاصة دليل أكو. نعم. لا مطلقا لا. سلام عليكم. چه اشکال ہے؟ اللہ کا ایک نام سلام ہے، کوئی حرج نہیں. چه اشکال ہے؟ اللہ کے نام میں سے ایک نام سلام ہے. صاحب عروہ اور بعض نے اس کو کہا ہے بالکل ایسا ہی ہے، بعض نے سید مرسا اس پہ قبول نہیں کیا. گفتن واجب نیست، اما غالبا فقها اشکال میکنن. حسب برداشت من اینه که نه، برداشت الزامی اینه که نه واجب نیه، اما خب احتیاط. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.
تصور خالص چطور خدا عافیت به شما بده. عزكم الله در خدمت خاطر من هم دید پیر و پیر سلام علیکم.